بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان سے رمضان تک یہ چلتے پھرتے پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیح بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان اور ماہ رمضان اسلامی سال کے دو نہایت بابرکت اور روحانی مہینے ہیں۔ شعبان تیاری کا مہینہ ہے اور رمضان قرب الہی، مغفرت اور نجات کا مہینہ۔ ان دونوں مہینوں کے درمیان جو سب سے آسان اور بابرکت اور ہمہ وقت اجا کی جانے والی عبادت ہے وہ ذکر و تسبیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر فرماتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات، سفر، قیام، آرام اور بیداری سب ذکر الہی سے معطر ہوتے۔ اسی لیے ایسی تسبیح جو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں پڑھی جا سکے وہ اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے اللہ کی لاڈلی تسبیح کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کی تلقین فرمائی ہے اور واضح کیا ہے کہ دلوں کا سکون، گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی ذکر الہی سے وابستہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اس طرح ارشاد ہوا، فَاذْکُرْنِی اذکرکم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 152، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور فرمایا، وَاذْکُرْ اسْمَ رَبِّکَ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر صبح و شام کیا کرو۔ ایک اور آیت میں اہل ذکر کی عظمت یوں بیان فرمائی، حدیث مبارکہ میں بھی ذکر کرو کی تسبیح کی فضیلت کثرت سے بیان ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کو محبوب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گماں کے ساتھ ہوں، اور وہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ان تمام قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شعبان سے رمضان تک کثرت سے پڑھی جانے والی تسبیح محض الفاظ نہیں بلکہ دلوں کی حیات، اعمال کی پاکیزگی اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ اس مبارک زمانے میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر اپناتا ہے، اس کے لیے رمضان کی برکتیں آسان ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ تو اس مبارک تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا وہ مقصد صرف اور صرف اپنی عبادت، اطاعت اور یاد ہے۔ انسان کی اصل کامیابی مال، صحت، شہرت یا ظاہری طاقت میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ اس کا دل اپنے رب سے کتنا جڑا ہے۔ اس ربط، اس تعلق اور اس قربت کا سب سے آسان اور مؤثر و محبوب ذریعہ ذکر و تسبیح ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اس پر جہنم حرام فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ ماہ شعبان اعمال کی تیاری کا مہینہ ہے اور رمضان مغفرت کا۔ اگر بندہ اس درمیانی عرصے میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو ایمان تازہ ہوتا ہے، دل کی غفلت دور ہوتی ہے، زبان ذکر کی عادی ہو جاتا ہے، رمضان میں عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام اس کلمے کو چلتے پھرتے سانسوں کے ساتھ پڑھنے کی تلقین کرتے تھے۔ غرور، حسد، خوف، حرص اور مایوسی یہ سب دل کی بیماریاں ہیں اور ان سب سے مؤثر علاج توحید ہے۔ جب بندہ یہ مان لے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دل خود بخود مطمئن ہو جاتا ہے۔ حضرت کعب بن ہجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ اذکار ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا یا کرنے والا ناکام نہیں ہوتا، ان اذکار میں سے ایک یہ تسبیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تسبیح کو سب سے زیادہ پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ تسبیح دنیا کی ہر چیز سے بہت زیادہ پسند ہے۔ اس تسبیح کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح اللہ پاک کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ جو بندہ بھی یہ تسبیح پڑھے گا وہ بندہ کبھی کسی پریشانی میں، اچانک آنے والی مصیبت میں، بیماری میں، رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں اسے سرخرو کرتا ہے، دونوں جہانوں میں کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔
جو لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، بے روزگار ہیں، گھر میں کاروبار برکت نہیں، تو یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ تمام پریشانیوں کا حل اس تسبیح میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسے امام مسلم ترمذی میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی انہوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، الحمدللہ شکر کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ اخلاص کا کلمہ ہے، یعنی کلمہ توحید ہے، وہ کلمہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے آگ سے نجات کا ذریعہ ہے، اور اللہ اکبر کا ثواب آسمان اور زمین کے درمیان بھر دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ تسبیح، وہ 4 کلمات ہیں جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ تسبیح کے بارے میں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ آپ نے بھی یہ تسبیح ماہ شعبان سے رمضان المبارک تک کثرت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ کلمات بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ ان کلمات کو پڑھنے والا مرتے دم تک کبھی نامراد اور ناکام نہیں ہوتا۔ یہ کلمات پڑھنے والا ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مدد پاتا ہے۔ تو اس تسبیح کو ماہ شعبان سے لے کر رمضان المبارک تک چلتے پھرتے پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، رات کو بستر پر سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جاتا ہے آپ نے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں یہ تسبیح آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو، غموں کو دور کر دے گا، جیسے آپ چاہیں گے ویسا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 41 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی پاکی، بڑائی اور وحدانیت کا جامع اظہار ہے۔ اس کلمے میں تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے، توحید بھی ہے، اور اللہ کی عظمت کا اعلان بھی، اس لیے یہ ذکر اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے۔ جو شخص اس کلمے کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت، عاجزی اور یقین پیدا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات ہیں۔ یہ کلمات میزان عمل میں نہایت بھاری اور بندے کے درجات بلند کرتی ہیں۔ تیسرا کلمہ دراصل انہی مبارک اذکار کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کی فضیلت بھی بہت عظیم ہے۔ یہ کلمہ دل کی غفلت کو دور کرتا ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، اور بندے کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ سکھاتا ہے۔ خاص طور پر چلتے پھرتے مشکل اور پریشانی کے وقت اس کلمے کا ورد انسان کے دل کو سکون اور زبان کو نور عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ہمیں کثرت سے کلمہ تمجید پڑھنے اور ان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، 41 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لینی ہے۔ یہ تسبیح نہیں بلکہ یہ ایک عہد ہے، ایک اعلان ہے، ایک رستہ ہے جو انسان کو دنیا کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آتا ہے۔ جو شخص شعبان سے رمضان تک اس کلمے کو اپنا لیتا ہے، وہ دراصل اپنی زندگی اور آخرت دونوں سنوار لیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وہ مبارک کلمہ ہے جو اللہ کی رحمت کو بندے کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ صرف زبان کا ورد نہیں بلکہ دل کا یقین اور اللہ سے مکمل تعلق کا اعلان ہے۔ جو شخص سچے دل سے اس کلمے کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اپنے خاص رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ یہ تسبیح آپ چلتے پھرتے بیٹھتے کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مکمل تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیح آخر میں استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل بہت ہی قیمتی ہے، اور یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ تسبیح ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ لینی ہے، کیونکہ یہ کلمہ غمزدہ دلوں کے لیے سکون، گناہ گاروں کے لیے مغفرت اور مایوس انسانوں کے لیے اللہ کی رحمت سب سے بڑی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اس کلمے کو پڑھنے اور اس کی برکتوں سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ ہمیں سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو توحید کے نور سے بھر دے، ہماری زندگی اور موت کو اس کلمے پر کر دے، اور ہمیں رمضان کی برکتیں نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔